دو عالم جب آئے الہاد کی ظلمت دور ہوئی. سرکار دو عالم جب آئے الہاد کی ظلمت دور ہوئی. اس شمع نور ہدایت سے یہ سب دھرتی پر نور ہوئی. صحرائے عرب وہ خطہ تھا دنیا میں نہ جس کی وقعت تھی. صحرائے عرب وہ خطہ تھا دنیا میں نہ جس کی وقعت تھی. یہ ان کا کرم ہے دنیا میں جو ارض عرب مشہور ہوئی. ہر سمت اندھیرے چھائے تھے، ہر سمت اندھیرے چھائے تھے جب تک نہ محمد آئے تھے. ہر سمت اندھیرے چھائے تھے جب تک نہ محمد آئے تھے. آپ آئے تو ہر سو سویرا ہوا، آپ آئے تو ہر سو سویرا ہوا. کفر کا دور جگ سے اندھیرا ہوا. تہذیب سے یہ دنیا عاری تھی، تہذیب سے یہ دنیا عاری تھی. توحید کی لو سے دور بہت مخلوق خدا ساری تھی. اوہام تھے اور محصور تھے ہم، اوہام تھے اور محصور تھے ہم. توحید سے کوسوں دور تھے ہم. سرکار دو عالم نے آ کر اس دنیا کو پر نور کیا. سرکار دو عالم نے آ کر اس دنیا کو پر نور کیا. ہر سمت کفر کا اندھیرا تھا آپ نے آ کر دور کیا. بزرگان محترم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، یعنی آپ نبی بنائے گئے، تو پورا جزیرۃ العرب شرک کی لپیٹ میں تھا، اور ان میں بھی مکہ مکرمہ کہ جو توحید کا گڑھ ہے وہ شرک کا گڑھ بنا ہوا تھا. ہر گھر والوں کا الگ الگ بت تھا. ہر قبیلہ، ہر گھر الگ الگ بت کی پوجا کرتا تھا، پرستش کرتا تھا. یہ حال تھا. اور آپ کو میں نے پچھلی مجلس میں بتایا تھا کہ روایت میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ خود کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ شرک کا کتنا بول بالا رہا ہوگا. اور ہر قبیلے والے کا اپنا اپنا الگ خدا تھا، جدا جدا یہ بت تھا. مولانا الطاف حسین حالی نے اسی کو کہا تھا کہ قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا. کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا. کوئی عزا پہ تو کوئی نائلے پر فدا تھا، کوئی عزا پہ تو کوئی نائلہ پر فدا تھا. اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا. شرک کی مثال علماء نے یوں دی ہے کہ جیسے کینسر، اور کینسر بھی ایسا کہ دھیرے دھیرے وہ پورے جسم میں سرایت کر جائے. ایک تو کینسر اچھا ہو جاتا ہے، لیکن ایک قسم کینسر کی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپریشن کر دیا، علاج ہوا، پھر بھی وہ کیا ہوگا؟ واپس آئے گا، بدن کے دوسرے حصے کے اندر ہوگا. تو وہ پورے جسم کے اندر وہ سرایت کر جاتا ہے اور آدمی کی باڈی کو کھوکھلا کر دیتا ہے. شرک کا حال بھی مکہ مکرمہ والوں کا ایسا ہی تھا کہ شرک اتنا سرایت کر گیا تھا ان کے اندر
کہ گھروں سے نکل کر توحید کا جو مرکز یعنی کعبۃ اللہ ہے اس کے اندر انہوں نے بت رکھ دیے، اور اتنے ہی پر بس نہیں کیا، جب ان کے یہاں اولاد پیدا ہوتی تھی تو وہ اولاد کا نام اپنے بتوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے رکھتے تھے۔ یعنی نام کیسے تھے؟ شرکیہ، کہ جس میں ناموں سے بھی شرک کی بو آئے، مشرکانہ اسما یہ رکھے جاتے تھے۔ اور جلیل القدر صحابی، یعنی جن کا شمار عشرۂ مبشرہ میں بھی ہے اور ایک صحابی خلفائے اربعہ میں بھی ہے، اور ایک وہ صحابی کہ میں اور آپ حدیث پاک کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں، شاید کوئی صفحہ مجھے اور آپ کو ایسا ملے گا کہ جہاں پر ان کی روایت موجود نہ ہو۔ ان صحابی کا نام بھی کیا تھا؟ شرکیہ نام تھا، کہ نام سے ہی شرک کی بو آتی تھی، اتنے وہ شرک میں لت پت ہو گئے تھے۔ نام کیسے رکھتے تھے؟ عبد العزیٰ، عبد الشمس، عبد الکعبہ، عبد الحجر، عبد مناف، یہ سب شرکیہ نام تھے۔ عبد تو آپ جانتے ہیں کہ عبد کا معنی کیا ہے؟ عبد کا معنی ہے بندہ، عبد کا معنی بندہ۔ عبد الشمس کیا معنی ہوا؟ شمس کہتے ہیں سورج کو، شمس کہتے ہیں سورج کو، تو کس کا بندہ؟ سورج کا بندہ، اللہ کا نہیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مشرک لوگ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ سورج کی کرتے ہیں نا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کی جو قوم تھی وہ بھی کیا کرتی تھی؟ سورج کی پوجا کرتی تھی، چاند کی پوجا کرتی تھی۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، قرآن کہہ رہا ہے فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اظہار کیا ہے کہ میں بری ہوں ان باتوں سے کہ جو تم شرک کرتے ہو۔ سورج خدا تھوڑی ہے، سورج خدا کی مخلوق ہے۔ تو سورج کا بندہ، یہ نام کس کا تھا پتہ ہے؟ حضرت ابو بکر، سورج کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تھا عبد الرحمن۔ ابو بکر یہ بعد میں کنیت ہوئی ہے، لیکن ان کا نام تھا عبد العزیٰ۔ کیا نام تھا؟ عبد العزیٰ، یعنی عزیٰ کا بندہ۔ یہ بھی ایک بت تھا کہ جن کی وہ کیا کرتے تھے؟ پرستش کرتے تھے۔ تو دیکھیے صدیق اکبر کا نام رکھا تھا گھر والوں نے عزیٰ کا بندہ، یعنی بت کا بندہ، خدا کا بندہ نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا نام عبد الکعبہ، ان کا نام عبد الکعبہ جو ہے وہ رکھا تھا کہ کس کا بندہ؟ کعبہ کا بندہ۔ ارے کعبہ تو تجلی کا مرکز ہے، کعبہ کوئی خدا تھوڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا بھی نام تھا عبد الرحمن، اور یہ تھا عبد الشمس، ان کا نام رکھا تھا کہ سورج کا بندہ۔ ابو بکر عبد العزیٰ کہ عزیٰ کا بندہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریئل نیم تھا کہ کعبہ کا بندہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا سورج کا بندہ۔ پھر جب وہ مسلمان ہوئے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ ان کے نام کو تبدیل کر دیا، ان کے نام کو بدل دیا، اور اسلام نے ایک نیا ٹرینڈ جاری کیا
یہاں سمجھے، ایک بڑی اہم بات علماء نے لکھی ہے کہ اسلام نے ایک نیا ٹرینڈ جاری کیا۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے گستاخی کرتے ہیں، قرآن کریم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کے جو پروڈکٹ ہے اس کا کیا کرو، بائیکاٹ کرو۔ تو بائیکاٹ کرنے کو کہا جاتا ہے، اور بائیکاٹ اور بائیکاٹ ہیں، اردو میں بائیکاٹ کہیں گے اور بائیکاٹ، یہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن کب تک آدمی کرے گا؟ ایک چیز کی آدمی کو لت لگ چکی ہے، عادت لگ چکی ہے۔ مثال لے لیجئے، میں نام نہیں لیتا، مشہور مشروب ہے ڈرنک۔ اب گستاخی کی، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں، اور ہم کرتے بھی ہیں، لیکن برسوں سے عادت پڑی ہوئی ہے، عادت لگی ہوئی ہے۔ اب آدمی رکے گا 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، پھر واپس کیا ہو جائے گا؟ اس کا استعمال وہ شروع کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا بائیکاٹ کرنے کو کہا گیا اس کا متبادل ہمیں نہیں دیا جاتا۔ متبادل سمجھتے ہو نا؟ یعنی اس کے مقابلے میں کسی چیز سے روکا جائے تو پھر کیا کرو، اس کے مقابل میں وہ چیز دو تو آدمی رکے گا۔ آج کل آپ دیکھیے، اسموکنگ سے منع کیا جاتا ہے کہ بھئی اسموک مت کرو، تو اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک نئی چیز جاری کی ہے، نئی ایجاد ہے، کیا بولتے ہیں، ویب، یہی بولتے ہیں نا؟ ہاں، تو وہ ہے، کیوں کہ بھائی یہ اس کو تب چھوڑے گا جب اس کو اس کا متبادل دیا جائے گا، اور صرف متبادل دینا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بھی وہی اوصاف اور وہی کوالٹی ہونی چاہیے کہ جس سے منع کیا گیا ہے، جس کا بائیکاٹ کرنے کو کہا گیا ہے، جس کو ترک کرنے کو کہا گیا ہے، چھوڑنے کو کہا گیا ہے، اور متبادل میں وہی وصف ہو، تب جا کر بائیکاٹ کامیاب ہوگا، ورنہ یہ وقتی ہوگا۔ کچھ عرصہ ہوگا، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے، دھیرے دھیرے سب شاپنگ شروع کر دیتے اس ڈرنک کی ہیں، اور پہلے تو چپکے چپکے پیتے ہیں، پھر دیکھتے کہ اچھا ہاں تو موری سنما مویل ہے کہ ابھی تو خرید تو کوئی بنداس پیے۔ کیوں کہ بھائی یہ دونوں نے اب اس کو جو ہے کیا کر دیا ہے، وہ ترک کر دیا ہے۔ یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ متبادل اگر آپ دو تو وہی چیز دو۔ میں نے سنا، پتہ نہیں بات کتنی صحیح ہے، کہ ترکیہ کے اندر، اب اس کا نام بدل دیا گیا، آپ جانتے ہیں ترکیہ ہے ترکی میں، کہ جب بائیکاٹ کیا گیا ایک خاص مشروب کا، ڈرنک کا، تو اس کا جو متبادل دیا تو اس کا ٹیسٹ بھی تقریباً ویسا ہی تھا جیسا اس کا تھا جس کا بائیکاٹ کرنے کو کہا گیا، تو وہ ڈرنک چل پڑا، لوگوں نے بائیکاٹ کیا۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ متبادل بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اب صحابہ کے نام، بعض صحابہ کے وہ شرکیہ تھے، اور وہ مشرکانہ نام رکھتے تھے کہ جس سے شرک کی جو ہے وہ بو آتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دینا شروع کیا تو حضور نے یہ ٹرینڈ جاری کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور متبادل دیا کہ نام ایسے رکھو جس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف۔ اب آ جائیے، ترمذی شریف میں روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 2 نام بڑے پسندیدہ ہیں۔ کتنے نام؟ 2 نام حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے 2 نام۔ کون سے وہ 2 نام؟ عبداللہ اور عبد الرحمن، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ کیوں؟ اگر آپ میری پہلی گفتگو سمجھے ہیں تو جواب دو۔ میں نے کہا کہ وہی ٹرینڈ جاری کیا، وہی متبادل، بتوں کی طرف نسبت، شرکیہ نسبت۔ یہاں نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمن، کس کا بندہ؟ اللہ کا بندہ۔ کس کا بندہ؟ رحمان کا بندہ۔ عبد الرحمن یعنی
رحمان کا بندہ. یہ دو نام ہی پسندیدہ کیوں؟ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، ان کی ترمذی شریف کی تقریر چھپی ہے تحفۃ الالمعی کے نام سے، جہاں پر ترمذی شریف میں یہ روایت آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نام اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن. اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے جو کچھ بیان کیا اس کا خلاصہ میرے الفاظ میں کچھ اس طرح ہے اور یوں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کتنے ہیں؟ 99. یہ مشہور ہے، اتنے ہی نہیں ہیں، یاد رکھنا، اتنے ہی نہیں ہیں، یہ مشہور ہے 99. باقی اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہم نہیں جانتے. جیسے فرشتے کتنے ہیں؟ قرآن کریم میں 29ویں پارے میں سورہ مدثر میں اللہ رب العزت ایک مقام پر فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. فرشتوں کے تعلق سے کیا فرمایا قرآن نے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. اللہ تعالیٰ کا لشکر یہ کتنا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کتنے ہیں؟ حضور کی ایک دعا ہے کہ جس میں قرآن کریم کی محبت اللہ رب العزت سے مانگی گئی ہے. اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دعا میں استعمال فرمائے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ میں تجھے ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں کہ جو علم غیب میں ہے، تیرے علاوہ مخلوق میں کوئی مطلع نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا. اس لیے یاد رکھو اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کے نام صرف 99 نہیں ہیں بلکہ کتنے ہیں ہمیں نہیں معلوم. کتنے ہیں کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. اب 99 جو نیم ہے تو جب وہ رکھے جائیں گے تو عبد یہ لفظ بڑھایا جائے گا، عبد الصمد نام رکھا جائے گا. کیا رکھا جائے گا؟ عبد الصمد. صمد اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ وصفی نام ہے. اور یاد رکھنا اسماء حسنہ میں سے ہم کوئی اللہ کا نام لے کر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں اور رکھیں گے. کچھ نام تو ایسے ہیں کہ عبد کے علاوہ رکھے جا سکتے ہیں، یا یہ کہ عبد کے ساتھ رکھے ہیں لیکن عبد کے علاوہ بولے جا سکتے ہیں. لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ عبد کے علاوہ بولنا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گناہ ہی نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے. اور حضرت نے یہ تحریر فرمایا مفہوم یہ ہے گناہ بھی ایسا سمجھانے کے لیے کہ گناہ بالذت نہیں بلکہ یہ گناہ بے لذت ہے. ہاں یاد رکھنا. تو 3-4 نام یاد رکھ لو جو ہماری سوسائٹی میں بھی بعض حضرات کے ہیں، اور عام طور پر ہم لوگ اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے لوگ بھی نہیں بلانا چاہیے اس نام سے ہم بلاتے ہیں. عبد الصمد نام ہے کسی کا، صمد کہہ کر بلانا یہ ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. صمد یہ اللہ تعالیٰ کا وصف خاص ہے. ہاں یہ کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو عبد الصمد کو صمد کہہ کر بلانا جائز نہیں ہے. تو میں کہا کرتا ہوں جن کا نام ہے ان کو چاہیے کہ کوئی صمد کہہ کر بلائے تو اسے جواب ہی نہ دے. اور وہ پوچھے کہ کیم بھائی تمہیں جواب نہیں دیتا تھے کہ تو نام غلط لینے بھائی મારો નામ તો શું છે તો કે અબ્દુલ સમદ છે તો તું સમદ શું કાગે શું કરવા કે સમદ. عبد الخالق خالق کہہ کر بلائے گناہ کبیرہ ہے. عبد القادر قادر کہہ کر بلانا گناہ کبیرہ ہے. عبد الرزاق رزاق کہہ کر بلانا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. بہرحال وقت ہو گیا ہے. میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا اسلام نے ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ جاری کیا کہ وہ مشرکانہ نام رکھتے تھے، شرک کی بو آتی تھی،
حضور نے نیا ٹرینڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری کیا کہ نام ہی ایسے رکھے جائے کہ نام سے ہی توحید کی بو آئے. کیا ہے؟ توحید کی بو آئے، کہ نام ہی ایسا ہو جو توحید پر دلالت کرتا ہو. اب یہ دو نام ہی کیوں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند؟ اور بھی اسماء حسنہ ہے، میں نے ابھی نام لیا، عبد الرزاق رکھا اور عبد السلام رکھا، کیا رکھا؟ عبد السمیع رکھا، عبد السبحان رکھا. تو یہ دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف کیوں پسند ہے؟ بقیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے ان کے ساتھ عبد لگایا اور وہ نام اتنے پسندیدہ نہیں، تو کیوں؟ تو وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز یار زندہ صحبت باقی، آئندہ مجلس میں اس پر کچھ گفتگو کریں گے. اتنا یاد رکھو کہ جن کا نام عبد کے ساتھ ہو تو عبد کے ساتھ بلایا کرو. بعض ناموں کو عبد کے بغیر بلانا صحیح ہے، لیکن ہم نہیں جانتے ہیں، سب کو علم نہیں ہے، اس لیے کیا کرو، عبد الرحمن کو رحمان کہہ کر مت بلاؤ ہیں، اور عبد الصمد کو صمد کہہ کر نہیں بلانا ہے، عبد الرزاق کو رزاق کہہ کر نہیں بلانا ہے، عبد الخالق کو خالق کہہ کر نہیں بلانا ہے، عبد القادر کو قادر کہہ کر نہیں بلانا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو ہے وہ توحید خالص نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.